اردو ناول ہمالیہ قسط نمبر 152۔ مارلینو نے اب تک تنظیم کے لیے جو کچھ کیا تھا اس پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا گیا تھا اور اسے ہر طرح کی مراعات دی گئی تھی۔ تنظیم کے مقاصد کافی حد تک مارلینو کے علم میں آ چکے تھے اور ان میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو مارلینو کے لیے ناقابل قبول ہوتی، چنانچہ وہ خوش اسلوبی سے اپنا کام انجام دے رہا تھا اور اس سے اسے خود بھی بہت سی آسانیاں حاصل ہو گئی تھی۔ لیکن شیران کے سلسلے میں اس کے ذہن میں کسک تھی۔ Y38 سے، جو تنظیم کے اس ڈپارٹمنٹ کا چیف تھا، شیران کے بارے میں جو گفتگو ہوئی تھی وہ مارلینو کے لیے تسلی بخش نہیں تھی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ شیران کہاں ہے اور تنظیم اس سے کیا چاہتی ہے، اور اب تک وہ انتظار کر رہا تھا۔ لیکن اس دن کے بعد سے اب تک اسے شیران کے بارے میں کوئی اور معلومات حاصل نہیں ہو سکی تھی اور وہ اس سلسلے میں پریشان تھا۔ کئی بار اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی تھی کہ Y38 سے اس بارے میں معلومات حاصل کرے، لیکن احتیاط دامن گیر رہی تھی۔ وہ ان لوگوں کا جائزہ لے رہا تھا، ان کی قوت کا اندازہ کر چکا تھا۔ ظاہر ہے ایک بہت بڑے اور بہت طاقتور ملک کی بات تھی جس کے سامنے مارلینو ایک حقیر چونٹی کی حیثیت رکھتا تھا۔ بذات خود مارلینو جو کچھ کر رہا تھا اس پر اسے کوئی تردد نہیں تھا، بلکہ اسے بہت سی آسانیاں حاصل ہو گئی تھی۔ اپنی بہترین کارکردگی اور بھرپور تعاون کی وجہ سے وہ تنظیم کی نگاہوں میں بھی ایک نمایاں مقام حاصل کر چکا تھا۔ چنانچہ تنظیم کے اعلیٰ ترین رکن بھی اس کے بارے میں اچھی رائے رکھتے تھے۔ اس تازہ ترین میٹنگ میں دوسرے اہم موضوعات کے ساتھ مارلینو بھی زیر بحث رہا تھا اور بہت سے اہم فیصلے کیے گئے تھے۔ ایک اہم محکمے کے سربراہ نے کہا، مارلینو کی ذاتی حیثیت کیا ہے؟ اس کے ریکارڈ میں اس کے بارے میں مکمل معلومات درج ہیں۔ ایک شخص نے کہا، مسٹر وائی، آپ براہ کرم اس کے بارے میں تفصیلات بتائیں۔ Y38 نے گردن خم کی، اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک خاص قسم کے کیبنٹ کو کھول کر اس میں سے ایک پیکٹ نکال لیا۔ سرخ رنگ کے اس پیکٹ میں ایک پنچ کیا ہوا کارڈ موجود تھا۔ اپنی جگہ سے ہٹ کر اس نے وہ کارڈ ایک مشین میں لگا دیا اور پھر چند سوئچ آن کیے۔ مشین سے آوازیں ابھرنے لگی تھیں، پھر ایک ہلکی سی سیٹی اس سے مسلسل سنائی دینے لگی۔ پورا نام، سربراہ کی آواز ابھری، بوئیتھائی مارلینو۔ تفصیل: ایک دیہاتی نوجوان تھا، نوکری کی تلاش میں بینکاک آیا تھا۔ سادہ لو انسان تھا، ایک ناکردہ جرم کے خوف سے ایسی جگہ جا چھپا جہاں چند خطرناک لوگ موجود تھے۔ ان کے درمیان ہونے والی گفتگو اس نے سن لی اور انہوں نے اسے دیکھ لیا۔ افشا راز کے خوف سے انہوں نے اسے ہلاک کرنے کا منصوبہ بنا لیا اور ہاتھ پاؤں کاٹ کر ایک جگہ ڈال دیا۔ لیکن اس عالم میں بھی جب وہ زندہ رہا تو انہی میں سے ایک اسے لے گیا۔ یہ سائنسدان تھا، جرمن سائنسدان ہینڈرک۔ اس نے ہاتھ پاؤں دے کر روبوٹ کی حیثیت سے استعمال کرنا چاہا، لیکن وہ انسان تھا۔ وہاں سے بھاگ آیا اور کانگہو میں پناہ لی، اور پھر ہینڈرک کی مکمل سائنسی یادداشت کے سہارے اس نے ایک عظیم الشان لیبارٹری قائم کی اور ایک ناقابل تسخیر قوت بن گیا۔ مشین سے غیر انسانی آواز ابھر رہی تھی اور سب لوگ اسے غور سے سن رہے تھے۔ جب آواز بند ہو گئی تو اس شخص نے کہا، موجودہ سائنسی قوت کیا ہے؟ نامعلوم۔ ذہنی تجربہ، تنظیم سے مکمل وفاداری، قابل اعتماد کیفیت، مالی حالت بے حد اطمینان بخش۔ جواب ملا اور اس شخص کے اشارے پر وائی نے مشین بند کر دی۔ شکر مسٹر وائی، چونکہ اب وہ لمحات قریب آ گئے ہیں جب ہم پہاڑوں میں اپنے کام کا آغاز کرنے والے، اس لیے اب تک کی کارروائی کا مکمل جائزہ لینا ضروری ہے اور ان کا انتخاب کرنا ہے جو اس مشن میں نمایاں خدمت انجام دے۔ تمام محکموں کو ان کی ذمہ داریاں بانٹ دی گئی ہیں۔ مجھے ہدایت کی گئی ہے کہ اس سلسلے میں آخری فیصلہ کر کے رپورٹ پیش کر دوں، اور مجھے ہدایت کی گئی ہے کہ آپ سے تعاون کروں۔ Y38 نے کہا، شکریہ۔ پہاڑوں میں آپریشن کے سلسلے میں بادشاہ خان نامی شخص کا انتخاب کیا گیا تھا۔ اس عمر رسیدہ پہاڑی سردار کے بارے میں جو کچھ معلوم ہو وہ یہ تھا کہ یہ ایک سنگ دل، تندخو اور تعلیم یافتہ انسان ہے جو صرف حکمرانی اور برتری کا خواہاں ہے۔ بعد میں اور کردار سامنے آئے جس میں اس کا بھتیجا نعمان خان اور دشمن شیران سلامت ہے۔ نعمان خان کو ابتدا کے لیے پہاڑوں میں بھیج دیا گیا، لیکن کیا وہ شخص قابل اعتماد ہے؟ پہاڑوں میں جانے کے بعد اس نے جو کچھ کیا اس کی رپورٹ موجود ہے۔ بنجر پہاڑوں میں لاتعداد ٹیوبویل لگوا کر اسے لاکھوں ایکڑ کی اراضی قابل کاشت بنا لی۔ قبائل کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہا ہے اور اطراف کے بہت سے لوگ مل کر اس لوگوں کو اس نے اپنا ہم خیال بنا لیا ہے۔ اس سلسلے میں کام ہو رہا ہے۔ کیا وہ اپنی مشن سے واقف ہے؟ ابھی تک نہیں۔ تب اس کا جذبہ خطرناک ہے۔ اگر اپنے مشن سے واقف اس کارروائی کا آغاز کرتا تو ہم سوچ سکتے تھے کہ اپنی پوزیشن واضح کر رہا ہے اور تنظیم کے لیے کام کر رہا ہے، لیکن یہ شخص خطرناک ہے اور یہ شکل بھی۔ اس بات کے امکانات ہیں جناب کے تنظیم کے اغراض و مقاصد سے واقف ہو کر وہ اپنا رخ بدل لے۔ بادشاہ خان ہمارا خاص آدمی ہے۔ اس طرح دو اہم لوگ ہمارے مقصد کی تکمیل کے لیے مصروف ہوں گے۔ ایک اور شخص نے کہا، شیران کا کیا معاملہ ہے؟ مجھے اس کے ماضی کی پوری تفصیل معلوم ہے۔ تازہ ترین صورتحال جاننا چاہتا ہوں۔ وہ وحشی چیتا ہے جناب، سیدھے راستوں پر چھلانگیں لگانے والا، خطرناک دلیر۔ آپ کو اگر اس کی کہانی معلوم ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کیا ہے۔ Y38 نے کہا، آپ کے خیال میں مسٹر وائی، شیران ہمارے آپریشن بادشاہ خان اور نعمان خان کی نسبت زیادہ کارآمد ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، میرا یہی اندازہ ہے۔
لیکن کیا اس کی فطرت پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ میرے اعتبار سے وہ ناقابل اعتبار انسان ہے۔ نہیں جناب، اس کی شخصیت کی گہرائیوں میں ایک ایسا احسان پوشیدہ ہے جس کی تلاش مشکل ضرور ہے، لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کچھ بھی ہے، لیکن اس نے مارلینو سے کبھی کوتاہی نہیں کی۔ آپ کو حالیہ واقعات میں بھی اس نے امریکہ میں 2 قتل کیے، وہ صرف مارلینو کے لیے، کیونکہ طویل عرصہ سے مارلینو سے اس کا تعلق تھا، لیکن اب کوئی رابطہ نہیں ہے۔ دلیل کافی وزنی ہے، لیکن کیا بادشاہ خان سے آپ بالکل مایوس ہو گئے ہیں؟ نہیں جناب، قطعی نہیں۔ بادشاہ خان آخر تک ہمارے ساتھ رہے گا، اس طرح کہ اس کا بھتیجا نعمان خان بھی۔ تفصیل بتاؤ بھائی۔ شیران طویل عرصہ سے ہماری نگاہوں سے اوجھل رہا ہے۔ ایڈن ڈمپل اپنی حماقت کا شکار ہو گئی تھی، آخر اس کے ہاتھوں ماری گئی۔ اس وقت شیران ہمارے قابو میں ہے، لیکن اس کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کب وہ غائب ہو جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اب وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل نہ ہو سکے۔ اس کے میں نے پلاننگ ڈپارٹمنٹ سے رجوع کیا تھا اور ڈپارٹمنٹ نے مجھے ایک منصوبہ دیا تھا۔ کیسا منصوبہ؟ شیران اس پر ڈپارٹمنٹ O7 کے کب سے مسٹر موٹاف کی زیر نگرانی ہے۔ مسٹر موٹاف نے اسے دریافت کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے مجھ سے رابطہ قائم کر کے مجھے تفصیل بتائی اور فوری طور پر مسٹر موٹاف کو ہدایت کر دی گئی کہ وہ شیران کو کسی بھی طرح کنٹرول کریں اور اسے نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دیں۔ چنانچہ مسٹر موٹاف نے ڈچ مین کی تنظیم کے ایک رکن کے ثبوت شیران کی نگرانی کا کام دیا ہے۔ ڈچ مین ابھی تک شیران پر قابو پائے ہوئے ہے، لیکن شیران ایک آتش مزاج انسان ہے اور کبھی بھی کسی لمحے اس کے نکل جانے کا خطرہ موجود ہے۔ چنانچہ وہ اس وقت شیران کے بارے میں کچھ جامع منصوبہ طلب کرنے پر مجبور ہے۔ جب ڈچ مین نے مسٹر موٹاف کو شیران کے سلسلے میں تشویش سے آگاہ کیا اور کہا کہ شیران انوکھی شخصیت کا مالک ہے اور کس وقت اس کے قبضے سے نکل سکتا ہے، چنانچہ اس کے لیے کوئی مؤثر منصوبہ بندی کی جائے۔ ہم نے عارضی طور پر اسے مارلینو کے ایک دشمن مارٹن کنگ کے سلسلے میں منسوخ کر دیا ہے۔ مارٹن کنگ اس وقت انہی علاقوں میں ہے جہاں شیران موجود ہے، چنانچہ مزید کچھ عرصہ مارٹن کنگ کے سلسلے میں گزارا جا سکتا ہے، لیکن یہ طویل عرصہ نہیں ہوگا۔ پلاننگ ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ مارلینو کو شیران کے سلسلے میں منسوخ کر دیا جائے اور شیران کو اب ان تمام ہنگامہ خیزوں سے ہٹا کر پہاڑوں میں پہنچا دیا جائے تاکہ وہ ایک مضبوط حیثیت اختیار کر لے۔ پہاڑوں میں گو اس کی کوئی آواز نہیں ہے، کیونکہ نہ تو وہ کسی سردار کا بیٹا ہے اور نہ کبھی اسے اچھی نگاہ سے دیکھا گیا ہے، لیکن ہمیں اس کے لیے راستے بنانا ہوں گے۔ شیران کے کچھ ہمنوا بھی وہاں موجود ہیں جن کی مدد سے ہم شیران کو ایک مضبوط مقام دلائیں گے، اور یہ کام مارلینو کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ جس طرح کہ ابھی تھوڑی دیر قبل مارلینو کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا کہ مارلینو نے اپنے آپ کو ایک قابل اعتماد شخصیت کے طور پر منوا لیا ہے، اس طرح ہم دعوے سے بات کہہ سکتے ہیں کہ مارلینو کے علاوہ اور کوئی شخص شیران کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ پلاننگ ڈپارٹمنٹ کی مہیا کردہ سفارشات سے میں پوری طرح متفق ہوں جناب۔ اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ شیران کو صرف مارلینو کنٹرول کر سکتا ہے، چنانچہ انہیں پہاڑوں میں بھیج دیا جائے۔ مگر اس سے ایک الجھن پیدا ہوتی ہے۔ نعمان خان کو جب اس بات کا علم ہوگا کہ شیران خان پہاڑوں میں موجود ہے تو کیا وہ اپنی دشمنی کی جانب متوجہ نہیں ہو جائے گا؟ ہاں، اس بات کے امکانات موجود ہے، لیکن ہم ہوشیاری سے ان معاملات کو کنٹرول کریں گے اور اس کی ذمہ داری بھی مارلینو ہی کی سپرد کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ خود اس بات کی نگرانی کریں گے اور جس وقت بھی موقع کے لحاظ سے جو ضرورت پیش آئی اسی پر عمل بھی کریں گے۔ بہرحال میں اس دوران صرف ایک بات محسوس کرتا رہا ہوں، اور وہ یہ کہ پہاڑوں میں جتنی اہم کارروائیاں انجام دینا ہیں ان کے سلسلے میں کوئی انتہائی مؤثر کام نہیں ہو سکا ایسا جس پر ہم پورے طور پر یقین کر سکیں۔ نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں۔ Y3 ڈپارٹمنٹ ذمہ داری قبول کرتا ہے کہ جن مہروں کو اس نے آگے بڑھایا ہے وہ نہایت کارآمد رہیں گے اور ہمیں اپنے کام میں کوئی بہت بڑی الجھن پیش نہیں آئے گی۔ کیونکہ یہ معاملات Y3 ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے میں اس میں کسی مداخلت کا ارادہ نہیں رکھتا۔ میں آپ لوگوں سے اتفاق کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ اگر شیران کو مارلینو کے ذریعے واپس بلا کر پہاڑوں میں پہنچا دیا جا سکتا ہے تو اس کے سلسلے میں کارروائی کر لی جائے اور مارلینو سے گفتگو کر کے اس سے بھی پوچھ لیا جائے کیا وہ اس سلسلے میں مکمل تعاون کر سکتا ہے اور کامیاب بھی ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک بات ضرور کہہ دینا چاہتا ہوں۔ ہاں کہیے۔ مارلینو کو ہمیں اپنے پروگرام کے بارے میں تفصیلات بتانا ہوگی، کیونکہ اس کے بغیر ہم اس کا اعتماد حاصل نہیں کر سکتے، اور وہ جس قسم کی شخصیت ہے اور جس مخلصانہ جذبے سے ہمارے ساتھ شریک ہوا ہے اس کے تحت اسے لا علم رکھنا مناسب نہیں ہوگا۔ کیا وقت سے پہلے اپنے اس راز کا انکشاف ہمارے نقصان دہ نہیں ہو سکتا؟ اس سلسلے میں شخصیتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، پہاڑوں کے مفادات سے کسی سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کے اپنے معاملات نہیں ہیں، بلکہ تنظیم کے لیے وہ جس خلوص کا ثبوت دے چکا ہے اس کے تحت اسے اس راز میں شامل کر لینا چاہیے۔ Y3 ڈپارٹمنٹ پہاڑوں کے اس آپریشن کا انچارج ہے۔ ہم تمام لوگ اس کی کامیابی کے خواہاں ہیں۔ اس کے لیے اپنی ذمہ داریاں اور اپنی خدمات Y3 ڈپارٹمنٹ کو پیش کرتے ہیں۔ میرے ذہن میں چند خیالات آئے تھے، میں نے اس میٹنگ میں پیش کر دیا۔ ایک بار پھر ان کی تفصیل لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ کچھ اہم نکات جو باقی ہوں تو ان پر تبصرہ کر لیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ طویل عرصے
سے بادشاہ خان کی سرپرستی کی جا رہی ہے اور پہاڑوں میں اسے بہت سی مراد دی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے کاروبار کو بین الاقوامی پیمانے پر تنظیم کی امداد شامل رہی ہے۔ بادشاہ خان کو معقول معاوضہ بھی ادا کیا گیا ہے اور اس کی فطرت کا تجزیہ بھی اور فیصلہ بھی کیا گیا تھا کہ وہ پہاڑوں کے آپریشن میں کامیاب آدمی ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی شخصیت بھی ہمارے لیے بہت کارآمد تھی۔ اس کے بعد اس کا بھتیجا ہمارے سامنے آیا اور تنظیم نے اپنے اہم ترین مقاصد کو استعمال کر کے ایک طرح سے اسے اوکے کر دیا۔ 2 افراد اس آپریشن کے سلسلے میں بہت مضبوط پائے گئے تھے، لیکن ایک تیسرے فرد کا اضافہ کر لیا گیا جو نہ تو کوئی اچھا انسان ہے اور نہ ہی ذہنی طور پر کوئی نارمل انسان۔ تاہم پلاننگ ڈپارٹمنٹ اس مہم کے انچارج مسٹر Y38 یقیناً اس بات کو بہت جانتے ہوں گے کہ شیران کو بھی اس سلسلے میں آزمایا جائے۔ چنانچہ میں یہ معاملات میں مداخلت نہ کرتے ہوئے صرف اتنی درخواست کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی کیا جائے اس پر مکمل طور پر غور کیا جائے۔ اگر میں میرے ساتھیوں میں سے کوئی میری اس بات کی تردید یا نفی کرتا ہے تو میں اسے دعوت عام دیتا ہوں۔ تمام لوگ خاموش رہے تھے۔ ایک اہم شخص نے شانے ہلاتے ہوئے کہا، بہر طور میرا ہر طرح سے Y3 کے ساتھ ہم خیال ہے۔ مالین کو اس معاملے میں شامل کرنے کی منظوری دی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہدایت بھی دی جاتی ہے کہ مالینوں پر پوری نگاہ رکھی جائے، ہر چند کہ وہ پہاڑوں سے متاثر نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہر طرح سے اس کا خیال کیا جائے۔ اس گفتگو کے بعد میٹنگ برخاست ہو گئی تھی۔ ڈچ مین کی خوبصورت و ذہین لڑکی گرائنا بلا شبہ اپنی عمر اور خوبصورتی سے قطعاً مختلف تھی۔ ڈچ مین تنظیم کا ایک اہم رکن تھا۔ اس کے علاوہ اپنا اس کا بہت بڑا کاروبار بھی رکھتا تھا جو نشہ اور ادویات اور انہیں سپلائی کرنے پر مشتمل تھا۔ گرائنا اس کے لیے اہم کارنامے انجام دے چکی تھی، لیکن ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ تنظیم سے وفاداری کی اہمیت کو سمجھتا تھا۔ اس تنظیم کی بدولت سے بے پناہ آسانیاں حاصل تھیں۔ مالی طور پر تنظیم سے رابطے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس کی مالی پوزیشن بہت شاندار تھی، لیکن بعض ایسے معاملات میں تنظیم کے لیے ایک ڈھال کی حیثیت رکھتی تھی جنہیں وہ خود حل نہیں کرتا تھا۔ تنظیم نے کئی بار اسے ڈوبنے سے بچایا تھا اور اب اس طرح اس کے شکنجے میں تھا۔ چنانچہ تنظیم کے مفادات سے کچھ پرے سوچنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس نے اپنے طور پر موٹاف سے رابطہ قائم کیا اور مسٹر موٹاف نے بڑی تفصیل سے کہا، کچھ اس طرح سے شیران ہمارے ایک اہم منصوبے کو ناکام بنانے کا باعث بنا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس منصوبے کی ناکامی کے عوض چند افراد کو سزائے موت مل چکی ہے۔ میں بھی انہی میں شامل ہوتا۔ اگر یہ میرے ہاتھ نہ لگ گیا ہوتا، اس کا مل جانا میری زندگی بچ جانے کا باعث ثابت ہوا۔ یہی سمجھ لو مسٹر ڈچمین کے اسے تنظیم کی ضرورت کے تحت زندہ رکھنا تمہارے لیے انتہائی سود مند اور کارآمد ہے۔ کچھ عرصہ اسے قابو میں رکھو، بلکہ بہتر یہ ہے کہ اسے مارٹن کنگ کی راہ پر لگا دو اور خود اس کی نگرانی کرو۔ جناب عالی، مارٹن کنگ کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ شیران اس کے ہاتھوں کو نقصان اٹھا جائے گا۔ اس تصور کو ذہن سے نکال دو۔ البتہ سب اطراف سے اگر کبھی اس کا اور مارٹن کنگ کا سامنا ہو جائے تو پھر تمہاری ذمہ داری باقی نہیں رہتی۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور وہ حیران رہ گیا۔ یہ الفاظ بڑی اہمیت کے حامل تھے، اس لیے کہ تنظیم کو شیران پر بہت زیادہ اعتماد تھا۔ حالانکہ مارٹن کنگ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، تنظیم اس کے بارے میں تھوڑا بہت جانتی تھی، لیکن بہر تو جو حکم سے دیا گیا تھا اس کی تعمیل کرنا بھی اس کا فرض تھا۔ شیران کو ہر حالت میں اپنے قابو میں رکھنا تھا۔ مسٹر موٹاف سے گفتگو کرنے کے بعد اپنی بیٹی گرائنا سے ملا اور شیران کے بارے میں اس سے تفصیلی گفتگو ہوئی۔ گرائنا نے نخوت بھرے لہجے میں کہا، یہ کون سا مشکل کام ہے ڈیڈ، وہ انسانی تو ہے اور پھر میں اس سے ملاقات کر چکی ہوں۔ بے شک وہ اکھڑ مزاج ہے اور شاید اس وجہ سے کہ آج تک چٹانوں سے سر پھوڑتا رہا ہے، لیکن میں اسے درست کر سکتی ہوں۔ کس طرح بیبی؟ کچھ نہ کچھ سوچ لوں گی اس کے بارے میں۔ نہیں، میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں۔ مارٹن کنگ سے اس کی دشمنی ہے، تم اسے اس طرح مارٹن کنگ کے بارے میں بتاؤ کہ اسے کوئی شبہ نہ ہو سکے، اور پھر تم خود اس کے ساتھ شریک رہ کر اسے مارٹن کنگ کے خلاف کام میں مدد دو۔ اس طرح اس کی دلچسپی قائم رہ سکے گی۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، جیسا آپ کہہ رہے ہیں ویسا ہی کروں گی، گرائنا نے کہا۔ اس دن اس نے خاص طور سے شیران سے ملاقات کی تھی۔ اپنے مخصوص انداز سے ہٹ کر وہ کسی قدر نرم و خلیق لہجے میں شیران سے مخاطب ہوئی۔ آپ کی تفریحات بہت محدود ہیں، میں آپ کو کسی خاص میں متوجہ نہیں دیکھتی۔ خاص سے مراد اگر تم خود کو لیتی ہو تو یہ تمہاری حماقت ہے، اور پھر نکچڑی لڑکیوں کے بارے میں تو میں ایک انداز میں سوچتا ہوں، سنوں گے تو دل خوش ہو جائے گا، شیران کا جواب تھا۔ گرائنا کے تن بدن میں آگ لگ گئی، لیکن ڈچ مین نے اس منہ زور گھوڑے کو رام کرنے کی ذمہ داری سونپی، اس لیے اسے خود کو سنبھالا اور بولی، کیا سوچتے ہیں آپ نکچڑی لڑکیوں کے بارے میں؟ ان کا سر انڈے کے چھلکے کی مانند صاف کر دیا جائے اور سر پر شہد لگا کر مکھیاں چھوڑ دی جائیں، مگر میں نکچڑی نہیں ہوں۔ کوبرے کا یہی کہنا ہے، شیران نے کہا، اور کوبرے کا منہ خوف سے کھل گیا۔ پھر وہ خوفزدہ انداز میں بولا، بعض اوقات مذاق جان لیوا ثابت ہوتے ہیں برادر، براہ کرم مس گرائنا سے میرے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہو۔
जो मेरी मौत का सबब बन जाए। बस बस, तुम बहुत ज़्यादा खुश आमदी गुफ्तगू मत किया करो। हाँ, तो मैं कह रही थी कि मैं नकचड़ी नहीं हूँ, लेकिन तुम खुद सोचो, दुनिया का हर तीसरा आदमी किसी भी लड़की को देखकर बहुत ज़्यादा खुश अखलाक बनने की कोशिश करने लगता है और अपने इस अखलाक के सहारे उसके नज़दीक आना चाहता है। अब के लड़कियाँ इतनी अहमक होती हैं कि हर शख्स को इस ऐसे से कबूल कर लें। तुम्हारी तरफ मैं सिर्फ इसलिए मुतवज्जो हुई हूँ कि तुम कम अज़ कम इस मामले में नफीस इंसान हो। बेशक नकचड़ी लड़कियों के बारे में तुम्हारे ज़हन में जो तस्वुर है वो दिलचस्प है, लेकिन ज़रा घिनौना है। क्या ख्याल है मिस्टर कोबरे? दुरुस्त कहा मिस, दुरुस्त कहा। कोबरे को इस क़यामत खेज़ लड़की से इस नम्र अंदाज की तवक्को नहीं थी। बेहतर यह कि तुम यहाँ से उठ जाओ, क्योंकि अगर तुम्हारे बारे में कुछ और बातें मैंने सुन ली तो शायद मैं अपने हाथ पर काबू ना पा सकूं। मैं भी ये चाहता था मिस। कोबरे जल्दी से उठा और बाहर निकल गया। शीरान दिलचस्प निगाहों से देखता रहा। उसकी नज़रें गिराने पर मरकूज हो गई। वैसे मैं तुम्हारे अंदर कुछ तब्दीलियाँ पा रहा हूँ। इत्तफाक है तुमसे कोई तफसीली मुलाकात नहीं हुई। मेरे डैड मुझसे कह रहे थे कि मेहमानों के साथ ये सलूक मुनासिब नहीं होता। फिर वो मेहमान जो डैड के लिए काबिल एहतराम हूँ, कम अज़ कम मुझे इनके साथ इनफरादियत बरतनी चाहिए। नहीं बेबी, मुझे किसी इनफरादी की ज़रूरत नहीं, मैं खुश हूँ। शीरान हाथ उठाकर बोला। दोबारा गिराने को अपने ज़हन पर काबू पाने के लिए मेहनत करना पड़ी। शीरान उसे बेबी इस अंदाज में कहा था जैसे वो बिल्कुल ही बच्ची हो, लेकिन उस बात को भी पी गई थी। अलबत्ता उसने हल्की सी हंसी के साथ कहा था, तुमने मुझे बेबी कहकर मुखातिब किया है। हाँ, इसलिए कि मैं तुम्हें बच्ची ही समझता हूँ। खैर, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन अगर तुम उम्र की वजह से मुझे बेबी कह रहे हो तो इस ख्याल को ज़हन से निकाल दो। अब तक मेरे नाजुक हाथ 6 कत्ल कर चुके हैं। पहली बार शीरान ने दिलचस्प निगाहों से लड़की को देखा और फिर ज़रा तमस्खुराना अंदाज में हंस पड़ा। 6 कत्ल हाथों ने किए, आंखों ने? मैं मजाक नहीं कर रही, तुम्हें सबूत पेश कर सकती हूँ। मार्टिन किंग ने मेरे लिए अपने कई आदमी वक्फ कर रखे हैं, पर मुझे कत्ल करा देना चाहता है और ये बात मेरे डैड भी जानते हैं। कौन मार्टिन किंग? शीरान ने सरसरी अंदाज में पूछा। खतरनाक आदमी है, यहाँ का बेताज शहंशाह, और सच्ची बात यह है कि उसका गिरोह भी है। दुनिया में मुख्तलिफ काम करता है, वो आजकल यही मुकीम है। मार्टिन किंग क्या इसी शहर में रहता है? हाँ, वो यहाँ पर मंशियात के बड़े ताजरों का उसमें शुमार होता है। मैं उसे ताजर ही कहूँगी, क्योंकि स्मगलर होते हैं तो बड़ी मुस्तहकम पोजीशन रखता है। छोटे मोटे लोगों को तो रहने नहीं देता और कारोबारी मैदान में शिकस्त देकर अपना गुलाम बना लेता है। लेकिन हम बड़ी पामर्दी से उसका मुकाबला कर रहे हैं। मेरे डैड ने कभी इसकी बर्तरी तस्लीम नहीं की। अक्सर हमारी उसकी मुठभेड़ होती रहती है, लेकिन हमने उससे हार नहीं मानी और पे दर पे नुकसान उठाते चले गए। वो माली तौर पर बड़ी बेहद मुस्तहकम है और अपनी दौलत के सारे आला हुकाम की निगाहों में मुकाम रखता है। मुझे इसकी तस्वीर दिखा सकोगे? तो इसकी मजीद कुछ तफसील बताओ। शीरान दिलचस्पी से बोला। क्यों, तुम इससे क्या दिलचस्पी है? गिराने ने कहा। लड़की, पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब दो, इसके बाद कोई दूसरा सवाल सुनना पसंद करता हूँ, शीरान ने कहा। गिराने ने खूंखार निगाहों से देखा, लेकिन संभल गई और कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हें इसकी तस्वीर दे दूंगी, दिखा दूंगी। गलत लफ्ज़ दिखा दो। अगर इतनी ही जल्दी है तुम्हें तो आओ मेरे साथ, वो बोली और शीरान जल्दी से उठ खड़ा हुआ। मार्टिन किंग उन 8 दुश्मनों में शामिल था। अगर ये भी मार्टिन किंग था तो एक दिलचस्पी शीरान के हाथ आने वाली थी। ग्रैना वहां से निकलकर काफी फासले पर बने हुए एक और कमरे में गई। ये गालिबन ग्रैना की नशिस्तगाह थी। वो ग्रैन की इमारत में रहती थी, जबकि यहाँ उसने अपने लिए एक आरामगाह बना रखा था। चुनांचे इस वक्त पूरी प्लानिंग से आई थी, इसके इंतजाम भी कर लिए गए थे। अपने कमरे में पहुंचकर उसने एक नशिस्त पर बैठने का इशारा किया और फिर एक अलमारी से छोटा सा ब्रीफकेस निकाल लाई। ब्रीफकेस में कई तस्वीरें मौजूद थीं, जिनमें से एक तस्वीर निकाल कर उसे शीरान के सामने रख दी और शीरान की आंखें फरते मुसर्रत से चमक उठीं। बिलाशुबा ये मार्टिन किंग ही था, वही मार्टिन किंग जिसकी तस्वीर मार्लिनो के पास महफूज थी और मार्लिनो ने तस्वीर दिखाते हुए कहा था कि उसके सीने में मौजूद 8 नासूर में से एक है और वो उनकी मौत चाहता है। चुनांचे अब ये ज़रूरी हो गया था कि ग्राना के जरिए मार्टिन किंग तक पहुंचा जाए और इस वक्त तक मुमकिन था जब उसे ग्राना की दोस्ती हासिल हो जाए। उसने सोचा कि अगर अपने रवैये में थोड़ी सी तब्दीली पैदा कर ली जाए तो कोई हर्ज नहीं। चुनांचे उसका लहजा बदल गया और तुमने उसके 6 साथियों को हलाक कर दिया है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मुझे उससे बेपनाह नफरत है और मेरे दिल में शदीद ख्वाहिश है कि अगर मौका मिल जाए तो मैं इसे भी फना के घाट उतार दूँ। मुझे ऐसे लोगों के खिलाफ काम करके बेपनाह मुसर्रत हासिल होती है जो अपने आप को कुछ समझते हों। वो भी मिस्टर डचमैन, वो शरीफ आदमी है, बेमकसद मुझ पर अनायत की बारिश किए हुए है। मैं तुम्हें शक्ल से एहसान फरामोश नजर आता हूँ, शीरान ने कहा। मैं नहीं समझी, ग्राना ने कहा। ज़रूर ज़रूर, डचमैन को भी मार्टिन किंग के हाथों नुकसानात उठाने पड़े होंगे, लातादाद। ग्राना बोली। बस फिर ठीक है, यूँ समझो कि मार्टिन किंग का खेल खत्म। शीरा ने गहरी सांस लेकर कहा, आसान काम नहीं है। ग्राना ने कहा, आसान होता तो मैं इसके बारे में कभी ना सोचता। मुझे मुश्किल कामों से दिलचस्पी है।
ہاں اس کے لیے تمہاری مدد کی ضرورت بھی ہوگی۔ تم کہہ چکی ہو کہ تم خود مارٹن کنگ کی موت کے ڈر پہ ہو۔ میں تم لوگوں کے ساتھ کافی دن گزار چکا ہوں اور محسوس کرتا ہوں کہ تمہارا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا رہا ہے۔ چنانچہ اگر یہ چھوٹا سا کام میں تمہارے ساتھ مل کر لوں تو مجھے خوشی ہوگی۔ گرائنا آہستہ سے مسکرائے پھر بولی، یہ معمولی کام نہیں ہے، علاوہ ازیں مجھے شبہ ہے کہ میرے ڈیڈ تمہیں اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ مارٹن کنگ معمولی شخصیت نہیں ہے اور ڈیڈ کبھی پسند نہیں کریں گے کہ تمہیں اس کے ہاتھوں نقصان پہنچے۔ بیبی میری بات سنو، میں اپنے معاملات میں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ جو کچھ مجھے کرنا ہوگا میں خود کر لوں گا۔ تم سے میں نے جس امداد کی بات کی ہے وہ صرف مارٹن کنگ کے بارے میں معلومات تک محدود تھی۔ باقی تم کیا سمجھتی ہو مجھے کسی کا جسمانی سہارا درکار ہوگا؟ شیران بولا۔ گرائنا گہری نگاہوں سے دیکھنے لگی، پھر اس نے کہا، میں خود بھی چاہتی ہوں۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم ڈیڈ کو بتائیں؟ میں ایک ایسا پروگرام تمہیں بتا سکتی ہوں جس کے ذریعے مارٹن کنگ خود بخود ہماری جانب کھینچا چلا آئے گا۔ اس کے بعد ہم اس سے نمٹ لیں گے۔ ڈیڈی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ کیا تمہارے ذہن میں ایسی کوئی ترکیب ہے؟ کیوں نہیں؟ میرے بیشتر پروگرام ڈیڈی کے لیے بہت سی کارآمد ثابت ہوئے ہیں۔ گڈ، تو مارٹن کنگ سے مدبھیڑ کے لیے تمہارے ذہن میں کیا پروگرام ہے؟ سنو، ہم ایک لانچ لے کر سمندر میں گشت کریں گے۔ لانچ میں ہم اس قسم کا سامان رکھیں گے جس سے مارٹن کنگ کو شبہ ہو کہ ہم منشیات لے جا رہے ہیں۔ وہ لازمی طور پر ہم تک پہنچے گا۔ اس کے بعد ہم لازمی طور پر اس سے نمٹ لیں گے۔ میں نے کئی بار یہ پروگرام بنایا لیکن ڈیڈی نے کبھی مجھے اس سے براہ راست مقابلہ نہیں کرنے دیا۔ البتہ جب بھی مجھے موقع ملا میں نے اس کے ایک آدھ آدمی کو ختم کر دیا اور ڈیڈی کی خواہش کے مطابق کبھی اس کا پتہ نہیں چلنے دیا۔ لیکن میری دلی آرزو ہے کہ مارٹن کنگ کو میرے بارے میں معلومات حاصل ہوں اور ایک بار کھل کر ہم دونوں کے درمیان مقابلہ ہو ہی جائے۔ تم بہادر لڑکی ہو، میں دل سے تمہاری قدر کرتا ہوں اور تمہارے پروگراموں سے اتفاق کرتا ہوں۔ کب سے پروگرام ترتیب دے رہی ہو؟ دیکھو، میں بہت سخت گیر فطرت کی مالک ہوں، اپنے معاملات میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتی اور تمہارے بارے میں مجھے خدشہ ہے کہ کہیں تم میرے آڑے نہ آ جاؤ۔ مارٹن کنگ کو قتل کرنے کی ذمہ داری میں نے قبول کی ہے۔ تم میرے ساتھ تعاون کر سکتی ہو، نہ کرو تو یہ کام میں خود بھی کر سکتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ میں زندگی میں کسی شخص کی برتری تسلیم کرنے کا عادی نہیں ہوں اور وہی کرتا ہوں جو میری اپنی خواہش ہوتی ہے۔ گرائنا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، ٹھیک ہے، ان تمام باتوں سے تمہیں مستثنی رکھا جائے گا۔ تو پھر کب اپنی لانچ لے کر سمندر میں نکل رہی ہو؟ بہت جلد، میں تمہیں اس بارے میں اطلاع دوں گی، گرائنا نے جواب دیا اور شیران سے رخصت ہو گئی۔ اس نے ڈچ مین کو اس بارے میں اطلاع دی اور بتایا کہ صورتحال بالکل ٹھیک ہے۔ چنانچہ ڈچ مین نے اپنے طور پر تیاریاں شروع کر دی۔ مسٹر موٹاپ سے اسے ہدایت مل گئی تھی کہ ابھی شیران کو ہر طرح سے قابو میں رکھنا ہے اور کچھ بھی ہو جائے اسے نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے دینا۔ چنانچہ ڈچ مین نے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا تھا۔ گرائنا کی ہدایت کے مطابق اس نے ایک لانچ کا بندوبست کر دیا، لیکن گرائنا کو اس لانچ پر بھیجتے ہوئے وہ خاصا متردد تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو ڈیڈ، میں اس جنگلی جانور سے خوفزدہ ہو سکتی ہوں؟ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں اسے ایسا سبق سکھاؤں کہ زندگی بھر یاد رکھے۔ یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہوں صرف تمہاری خواہش کے مطابق۔ گرین ڈیر، وہ بدبخت ہمارے لیے خاص اہمیت کا حامل ہے، ورنہ میں بھلا اسے اتنی چھوٹ کیوں دیتا؟ تاہم تم اسے کنٹرول میں رکھنا۔ اوکے ڈیڈ۔ تیاریاں مکمل ہو گئی اور گرائنا نے شیران کو اس بارے میں اطلاع دے دی۔ شیران کو بھلا اس کے ساتھ سفر کرنے میں کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ چنانچہ وہ اور کوبرے ایک رات گرائنا کے ساتھ ساحل کی جانب چل پڑے۔ شیران نے اپنی فطری خود مختاری سے کام لیا اور راستے میں ڈچ مین کو اطلاع دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ ساحل پر ایک بڑا اسٹیمر نظر آ رہا تھا جس پر اس وقت روشنی نہیں تھی۔ اندھیرے میں اس کا سایہ سطح سمندر پر ڈول رہا تھا۔ وہ سب اسٹیمر پر پہنچ گئے اور شیران نے یہاں گرائنا کی حکومت دیکھی۔ اسٹیمر کا کپتان ایک طویل قامت آدمی تھا جو انتہائی احترام سے گرائنا سے پیش آ رہا تھا۔ اسی شخص سے تیاریوں کے بارے میں پوچھا۔ اس نے پر اعتماد انداز میں گردن ہلا دی۔ بھلا آپ کا دیا حکم تھا میڈم، اس کے مطابق سب کچھ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس کا جائزہ لیتی ہوں، تم اسٹیمر کو آگے بڑھا دو۔ پھر وہ شیران کی طرف دیکھ کر بولی، گریٹر ہمارا قابل اعتماد آدمی ہے، اسے تمام ہدایات دی گئی ہیں۔ اس وقت اسٹیمر پر جو سامان نظر آ رہا ہے یہ صرف خالی کارٹن ہے۔ اسٹیمر کو ہلکا رکھا گیا تاکہ اگر سمندر میں مارٹن کنگ کے آدمی سے مدبھیڑ ہو جائے تو ہم پوری طرح اسے استعمال کر سکیں۔ ایک بات بتاؤ مجھے، تم سمو کو کنٹرول کر رہی ہو لیکن میرے لیے بھی معلومات ضروری ہیں۔ تم یہ بات کس طرح کہہ سکتے ہو کہ سمندر میں ہماری مدبھیڑ مارٹن کنگ سے یقینی طور پر ہوگی؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ گرائنا نے کہا، وہی جاننا چاہتا ہوں۔ سمندر کے کچھ علاقے مخصوص ہیں جو صرف سمگلنگ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ میں اس سلسلے میں تمہیں زیادہ تفصیلات نہیں بتا سکتا۔ یوں سمجھ لو کہ حکومت بھی ان علاقوں کی طرف آنکھیں بند رکھتی ہے اور اس کے لیے ذمہ دار اشخاص کو بہت بڑی رقومات ادا کی جاتی ہیں۔ ان علاقوں میں جو لانچیں آتی جاتی ہیں ان پر یقینی طور پر سمگلنگ کا مال اور خاص طور پر منشیات بار ہوتی ہے۔ اگر اس علاقے سے کوئی اجنبی لانچ گزرے گی تو مارٹن کنگ کو یقینی طور پر اس کے بارے میں معلومات حاصل ہو جائیں گی
और फिर वो इस लांच की तफ्तीश के लिए फौरन चढ़ दौड़ेगा। बहुत ही मुहतात आदमी है, वो खुद ही हर चीज़ का जायजा लेता है और अपने आप को किंग समझता है। ठीक है, मैं समझ गया, शीरान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो तारीकी में आंखें फाड़ने लगा। गराना इसके नज़दीक ही खड़ी हुई थी और कोबरे इधर उधर भटक रहा था। बड़ी शानदार लॉन्च थी, इसका इंजन काफ़ी ताकतवर था। आहिस्ता आहिस्ता वो रफ्तार पकड़ती जा रही थी। लॉन्च पर काफ़ी अफराद मौजूद थे और उनकी तादाद का से अंदाज़ा शीरान ने लगाने की कोशिश नहीं की। बाहर तो लॉन्च में खड़े समंदर का नज़ारा करते रहे। गराना खामोश थी। कोबरे का वहाँ कोई पता नहीं था। थोड़ी देर के बाद शीरान ने उससे पूछा, तुम्हारा क्या अंदाज़ा है, हमारा ये सफ़र कितना तवील होगा? मेरा मकसद है, हमें अपनी मतलूबा जगह पहुँचने के समंदर में कितनी देर लगेगी? मेरा ख्याल है हम 1 बजे के करीब उस इलाके से गुजरेंगे। गराना ने जवाब दिया। छाटे मारता हुआ समंदर उनके चारों तरफ फैला हुआ था और वो खामोशी से देख रहे थे। गराना कई बार तेज निगाहों से शीरान का जायजा ले चुकी थी। नामालूम उसके जहन में क्या था। उसने खामोश करे शीरान को मुखातिब करके कहा, तुम बिल्कुल खामोश हो। कुछ सोच रहा हूँ, शीरान ने सपाट लहजे में कहा। क्या? गराना बोली। शीरान चौंक से देखने लगा। गराना के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मुझे भी ऐसे लोग बहुत पसंद है जो हर वक्त एक ही कैफियत के शिकार रहते हैं। मैं तुम्हारे अंदर एक अनोखी शख्स छुपी देखी है। एक ही कैफियत का शिकार रहने से तुम्हारी क्या मुराद है? शीरान ने पूछा। गराना इसके लहजे के सपाटपन को महसूस नहीं कर सकी थी। वो आहिस्ता से बोली, तन्हाइयों में इंसान के ज़हन में एक ही किस्म के ख्यालात उजागर होते हैं और कोई हसीन लड़की साथ हो तो फिर खामखा ज़हन भटकने लगता है। लड़की मेरे अंदर झांकने की कोशिश मत करो, तुम्हें मेरी हस्ती से कुछ नहीं मिलेगा। क्यों, बात क्या है? दुखे हुए हो? गराना ने पूछा। बस मैं दुखता नहीं हूँ, दुखा देता हूँ। बड़ी वहशना फितरत के मालिक हो। गराना आसमान की तरफ देखकर बोली। शीरान इस बात का कोई जवाब नहीं दिया था। दफतन दोनों ही चौंक पड़े। शीरान आहिस्ता से बोला, ये क्या है? गराना भी अपने इन एहसासात की दुनिया से बाहर निकल आई थी जो अचानक इसके ज़हन में पैदा हो गए थे। उसने थोड़े फासले पर रोशनी देखी, फिर जोर से ग्रीटर को आवाज़ दी। कैप्टन ग्रीटर दौड़ता हुआ उसके करीब पहुंच गया था। क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक मैडम, इस पर पुलिस की गश्ती लांछनी होती। इसका मतलब है मार्टिन 100%। चलो आओ देखें, गराना ने कहा और कंट्रोल रूम की जानिब चल पड़ी। उसने कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ते हुए शीरान का बाजू पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन शीरान ने एक झटके से अपना बाजू छुड़ा लिया। उसके साथ चलता हुआ कंट्रोल रूम में दाखिल हो गया। गराना अब एक समुद्री माहिर की तरह अतराफ का जायजा ले रही थी। रोशनी कई समतों से नमूदार हो रही थी और अंदाजा हो रहा था कि इस लांच को कई लांचें घेरे में ले रही हैं। ऐसी हालत में वो लोग मुकाबला करते या कोई और तरीका कार इख्तियार करते? शीरान ने पूछा। सिर्फ और सिर्फ मुकाबला? तो फिर हमें क्या करना होगा? मुकाबला, लेकिन मुकाबला मार्टिन किंग की मौत पर ख़त्म होगा। उसकी लांचें काफ़ी तादाद में हैं। ग्रेटर बोला। चलो तुम अपने आदमी को चारों तरफ फैला दो। मगर मैडम, अगर हम इस तरह लड़े बगैर यहाँ से निकल जाएं तो क्या हर्ज है? ग्रेटर ने कहा। क्या बकवास करता है? गराना घुर्राई। मैडम, मैं चीफ को जवाब दे हूँ, अगर आपको कोई नुकसान पहुँच गया तो सवाल मुझसे ही किया जाएगा। बकवास मत करो, मैं जो कुछ कह रही हूँ इस पर अमल करना नहीं है। तुम नहीं जानते कि मेरा प्रोग्राम क्या है। मगर मैडम, इतनी सारी लांचों से मुकाबला करना आसान काम नहीं है। मैं आपको इसकी इजाज़त नहीं दूंगा। तो मुझे इजाज़त देगा? प्लीज़ मैडम, मेरी बात मान लीजिए। आप सादत बीयत के मालिक है, लेकिन बास। जबतन गराना ने अपने बेल्ट से लगा हुआ पिस्तौल निकाल लिया, उसे ग्रेटर की जानिब सीधा करके बोली, अगर तुमने मेरी हदायत पर अमल ना किया तो तू जानता है कि मैं क्या करूँगी। ग्रेटर ने बेबसी से शीरान की जानिब देखा। शीरान ने रुख बदल लिया था। इस मामले में वो कोई दखल देना नहीं चाहता था। ग्रेटर ने शाने हिलाए और आहिस्ता से बोला, मिस्टर, आप गवाह हैं कि मैंने मैडम को हद्दुल इम्कान रोकने की कोशिश की थी। मैं कहती हूँ बकवास बंद करो, फौरन असला निकाल कर अपने आदमी को चारों तरफ फैला दे। तू क्या समझता है मैं लॉन्च पर जो इंतज़ाम किए हैं वो सब मजाक हैं? गराना ने कहा और ग्रेटर आगे बढ़ गया। चंद ही लम्हात के बाद उसने लॉन्च के चारों तरफ अपने आदमी को फैला दिया। दूसरी तरफ से घेरा डालने वाली लांचें नज़दीक आती जा रही थीं। फिर उनमें से मेगाफोन के जरिए कहा गया, तुम्हारी एक एक हरकत पर निगाह रखी जा रही है। तुम जो कोई भी हो, अपने आप को खामोशी से हमारे हवाले कर दो, वरना तुम में से एक की ज़िंदगी भी नहीं बच सकेगी। गराना ने सिलसिले में भी इंतजाम कर लिया था। चुनांचे फौरन मेगाफोन के जरिए जवाब दिया, हम लोग रास्ता भटक कर इस तरफ आ निकले हैं। अगर तुम चाहते हो कि हमारी लांच की तलाशी ली जाए तो हम अपने आप को तुम्हारे हवाले करने को तैयार हैं। ये इतला देने के बाद उसने ग्रेटर को हुक्म दिया कि वो लांच को आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों की जानिब ले चले। ग्रेटर ने इंजन ड्राइवर को हकामात जारी किए, लेकिन वो शदीद हिजान का शिकार नजर आ रहा था। उसे खौफजदा लहजे में कहा, मैडम, आप आखिर क्या करना चाहती हैं? कुछ नहीं, सिर्फ लाशों को तबाह करना। ये मुमकिन नहीं होगा। आप क्या समझते मार्टिन किंग कोई बेवकूफ़ आदमी है?
ग्रीटर, तुझे मार्टिन किंग के गुन गाने की तनख्वाह नहीं दी जाती। जो कुछ मैं कह रही हूँ उस पर अमल करो, वरना मैं तो ही गोली मार दूंगी। इन लोगों को घेरने में लेने वाली लांचें बढ़ती हुई बिलाखिर उनके बिल्कुल करीब पहुंच गई और इस वक्त ग्राइना की हदायत पर लांचों का फायर खोल दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ से आने वाले वाकई बेवकूफ़ नहीं थे। उन्होंने ऐसे इंतजाम कर रखे थे कि अगर अचानक कोई ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए तो इससे निपट सकें। चुनांचे लांचों की तरफ से कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई, बल्कि उन पर जलती हुई रोशनी एकदम बुझ गई और अब सिर्फ इस लॉन्च पर रोशनी थी जिस पर शीरान और ग्राना मौजूद थे। दरपतन लॉन्च पर स्पैस धुएं के गोले आकर गिरने लगे। ये यकीनन आंसू गैस के शैली थे और किसी ऐसे गन वगैरह से फेंके जा रहे थे जैसे आंसू गैस शेल फेंकने के लिए इस्तेमाल होती है। चुनांचे लॉन्च पर अफरा तफरी फैल गई। धुआं इतना सीरियल असर था कि आन की आन में लॉन्च पर होने वाली फायरिंग रुक गई और वहां मौजूद लोग एक एक करके इधर उधर लुढ़कने लगे। ग्राने भी शायद इसका शिकार हुई थी, लेकिन शीरान वाहिद आदमी था जिसने पानी में छलांग लगा दी थी। वो तैरता हुआ लॉन्च के बिल्कुल नीचे पहुंच गया। वो लॉन्च के नीचे से होकर उस समत बढ़ने लगा जिधर दूसरी लॉन्चें थीं। वो जानता था कि अगर समंदर के हिस्से में रह गया तो फिर शायद जिंदगी से मायूस होना पड़े, क्योंकि जितने फासले पर निकल आए थे वहां से तैरकर किसी मखसूस जगह पहुंचना मुमकिन नहीं था। अपने इंतहाई कोशिशों से मार्टिन किंग की एक लॉन्च पर चढ़ने में कामयाब हो गया, जबकि दूसरी जानिब मार्टिन किंग की लॉन्च अब ग्राना की लॉन्च से जा लगी थी और उसके आदमी ग्राना की लॉन्च पर उतर गए थे।